صرف یہ 2 کلمات اور آپ کی لائف بدل جائے گی۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح ٹائٹل پڑھا۔ آپ کو تھمبنیل پر ورڈنگ نظر آئی ہوگی کہ صرف درود ابراہیمی اور استغفار کے ساتھ کس طرح آپ اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں، کون سا استغفار کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کون سا درود پاک پڑھنا ہے، آج سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر آپ یہ 2 کلمات جتنا میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنا پڑھ لیتے ہیں اور اس ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں اور ایک نیت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی زندگی کی کوئی بھی مراد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ لازمی قبول فرمائیں گے۔ اور ان کی کیا برکات ہیں، میں نے کب پڑھنا سٹارٹ کیا اور ان کے پڑھنے سے میری زندگی میں کیا چینج آیا، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے لازمی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ استغفار پر اور درود ابراہیمی پر ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ صرف 2 کلمات سے آپ اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں۔ کافی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہر دعا کو کرنے کا، ہر وظیفے کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے کوئی وظیفہ نہیں کرتے نا، صحیح طریقے سے آپ کوئی بھی دعا نہیں کرتے تو آپ کی پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صرف زبان سے استغفار کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، دل میں ایک نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں، یا اس مقصد کے لیے میں اتنی مرتبہ استغفار کروں گی، تب جا کر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح پڑھنے سے میری زندگی میں بدلاؤ آیا۔ اور اپنی میں ہر ویڈیو میں آپ کو ایک ہی بات بار بار کہتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں۔ اس ویڈیو میں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اپنے گھر کے کام بھی دکھاتی رہتی ہوں، آپ کو موٹیویشنل باتیں بھی بتاتی رہتی ہوں، آپ کو وظائف بھی بتاتی ہوں، اور وظائف ہمیشہ میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتی ہوں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہوتے، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور وہ وظائف ہوتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائے۔ میں کوئی بھی ایسا وظیفہ اپنی طرف سے نہیں بتاتی، یا تو میں نے خود پڑھا ہوتا ہے کہیں پہ، پھر اس کو پڑھنے کے بعد میں نے خود پڑھ کر اس کے ریزلٹس دیکھے ہوتے ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ میں کسی جگہ پہ پڑھوں، خود میں نے نہ پڑھا ہو پھر اس کے ریزلٹس نہ دیکھیں اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو، ایسا کوئی بھی وظیفہ میں نے ابھی تک اپنی کسی بھی ویڈیو میں نہیں شیئر کیا۔ ہمیشہ وہی وظائف شیئر کی ہیں جو میں نے خود پڑھے ہیں، آزمائے ہیں، اور الحمدللہ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھا ہے۔ تو ایک تو بات میں آپ کو پہلے یہ بھی کہتی رہتی ہوں کہ ایک تو 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں۔ کوئی بھی وظیفہ ہے نا، اس کو پورے ہونے کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط ہے 5 وقت کی نماز۔ جب تک آپ فرض نماز ادا نہیں کرتے نا، تو یقین مانیں آپ کی کوئی بھی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرض نماز کے بغیر آپ کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ نماز دیکھیں، جب آپ کو حاجت ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، کسی بھی مقصد کے لیے، آپ رشتے کے لیے پریشان ہیں، آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، آپ روزی کے لیے پریشان ہیں، آپ کے اوپر قرض ہیں، کسی بھی طرح سے آپ پریشان ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک الگ سے آپ کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے پاس آپ 5 وقت جائیں، 5 وقت کے پاس بیٹھے ہیں، تو آپ کو الگ سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا اس کے ساتھ۔ تو یہ تو ہمارا رب ہے، اس کو تو ہم اپنے دکھ سنا سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی انسان کے پاس 1 سے 2 دفعہ جاتے ہیں نا اپنی کوئی بھی پریشانی لے کر، تو تیسری دفعہ اس نے ٹوک دینا، بھائی تمہارا تو روز کا ایک ہی دکھ ہے، میں نہیں سن سکتا تمہارا تو، وہ ہم کو لائٹ لیتا ہے، وہ ہماری بات پر اتنا غور نہیں کرتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنا کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی درد ہو تو اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سٹرونگ کر لیں۔ اپنا جو بھی دکھ آپ کو، اگر وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ اگر آپ کو نمک کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کسی کے سہارے مت بیٹھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کوشش جاری رکھیں، کوشش میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کو کبھی ناکام نہیں چھوڑتا۔ کوشش رکھیں اور دعائیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز ہے وظیفہ قبول ہونے کی، وہ ہے اللہ پر پورا یقین، توکل کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظیفے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں پہلے سے یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، یا ہمارا یہ کہ وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ میں نے تو پہلے بھی بہت وظائف کر لی ہیں لیکن میرا کوئی بھی وظیفہ پورا نہیں ہوا، کوئی بھی دعا کمپلیٹ نہیں ہوتی، میری کوئی بھی چیز حاجت ہے میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو وہ نہیں ملتی۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز ہم مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لازمی عطا کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ پورے توکل اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ میں پہلے بھی اپنے
ویڈیو میں یہی مثال دیتی رہتی ہوں کہ جب آپ اپنی ماں سے کچھ مانگتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا آپ کو اگر انکار کرتی نا تو آپ کی ماں آپ کو انکار نہیں کرے گی۔ اگر وہ خود بھوکی ہے نا پھر بھی آپ کو کھانا دے گی۔ اپنی بھوک کو سائڈ پہ رکھے تو وہ تو ہماری ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر آپ کے دل میں کس طرح کا ڈاؤٹ ہے کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ آپ کی دعا لازمی قبول کرے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنی مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ استغفار میں اپنی ہر ویڈیو میں پہلے بھی بتاتی ہوں اور اب پھر سے بتا رہی ہوں، پھر بعد میں آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے، فار ایگزامپل آپ کے دل میں یہ حاجت ہے کہ یا اللہ میرا رشتہ اس جگہ پر ہو جائے، یا اللہ میری شادی کے اسباب، مطلب آج کل کافی مہنگائی کا دور ہے تو رشتوں میں بڑے مسئلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ سے آپ پہلے دل میں یہ نیت کر لیں، یا اللہ میں اپنے رشتے کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، جیسے آپ کو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا مالی پریشانیاں، مطلب کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، دل میں پہلے آپ نیت کر لیں، یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں، نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے ڈیلی، کوئی ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج صبح میں پڑھا ہے تو کل بھی صبح میں ہی پڑھیں، آج دوپہر میں پڑھا ہے تو کل بھی دوپہر میں نہیں، دن میں جس بھی ٹائم جس بھی وقت آپ کو فری ٹائم ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تسبیح مطلب 313 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح آپ نے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود، آپ نے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے مسٹ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں کہ استغفار کو نا کبھی بھی صرف وظیفے کے طور پر نہیں، مطلب آپ نے اس مقصد کے لیے پڑھ لیا، آپ کی مراد پوری ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کی مرادوں کو پورا کرے، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج بہت بڑا دن ہے، آج لوگ حج کر رہے ہیں، آج اتنا دل اداس اور مطلب کہ نا بار بار رونا آ رہا ہے اس بات پر کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے در پر اس وقت حج ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے، آمین کر دیں، آمین لکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی اتنی دیں گے اللہ تعالی کہ ہم بھی اللہ تعالی کا گھر دیکھ سکیں گے۔ اگر اللہ تعالی نے آپ کو اپنے گھر ابھی تک نہیں بلایا تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بلائے، اللہ تعالی ہم سب کی مرادوں کو پورا کرے۔ تو آپ نے یہ کر لینا ہے، جب آپ کی ہو گئی نا پوری دعا تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلا دینا ہے، صدقہ دے دینا ہے، صدقہ دیا کریں۔ میں آپ کو بار بار اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں صدقہ دیا کریں، صدقہ دینے سے آپ کی بلائیں ٹلتی ہیں، آپ کی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کرے، آپ سب نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ صدقہ دے کے نا اس کے بعد پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ کی دعا پوری ہو گئی، پھر لوگ بالکل سکپ کر دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، آپ کی حاجتیں قبول ہو گئی ہیں، آپ کے وظیفے پورے ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے استغفار اور درود ابراہیمی کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ نے صرف اس کو وظیفے کے طور پر نہیں پڑھنا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دے دی، پھر آپ نے بالکل استغفار کرنا چھوڑ دیا، پھر آپ نے بالکل درود پڑھنا چھوڑ دیا، نہیں۔ آپ اپنے نبی پر ڈیلی صبح و شام، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، صبح و شام 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو آپ نے لازمی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صبح و شام آپ 10 مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ خود سنتے ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، تو اس پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے نا تو قیامت والے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی شفاعت فرمائیں گے، تو آپ کی قبر روشن ہوگی۔ درود ابراہیمی کے اتنے فائدے اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں نا تو یقین مانے ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فائدے رکھے ہیں اور اس کی اتنی خوبصورت اثرات ہیں نا کہ آپ یقین مانیں آپ زندگی کے ہر مسئلے سے اس کو اگر پڑھیں گے تو چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں اور استغفار پڑھیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں
پوچھ سکتے ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن پڑھنا ہے۔ دیکھیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی آپ اس کو پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔